وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ کو راضی کر لینا، اللہ کو اپنا بنا لینا، یہ انسانی زندگی کا پہلا اور آخری مقصد ہے۔ مرد و عورت 6 بر اعظم ہوں، 6000 بر اعظم ہیں، اس دنیا میں بھیجنے والا اللہ ہے، میں خود نہیں آیا، آپ خود نہیں آئے۔ میں ملتان میں پیدا ہوا، میرا اختیار کوئی نہیں، میرا ذاتی انتخاب کوئی نہیں۔ آج تک زندہ ہوں، میرا ذاتی ارادہ کوئی نہیں۔ انسانی شکل میں ہوں، میرا ذاتی ارادہ کوئی نہیں۔ یہاں ارادے اللہ کے محکم، یہاں فیصلے اللہ کے ناقابل تبدیل۔ انہ لقول فصل وما هو بالهزل وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته۔ اس کے فیصلے اٹل ہیں، ناقابل تبدیل ہیں، اس نے مجھے بھیجا ہے۔ اسی سے پوچھوں گا کہ تو نے کیوں بھیجا ہے؟ جب میں آنا نہیں چاہتا تھا اور اب میں جانا نہیں چاہتا، میرے آنے میں میرا ارادہ نہیں، میرے جانے میں میری چاہت نہیں۔ جو مجھے بھیج رہا ہے مجھ سے پوچھے بغیر، جو مجھے بلا لے گا واپس میری چاہت کے بغیر، وہ اس درمیانی وقت میں مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے کیوں بھیجا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دانشور نہیں دے سکتے، سائنسدان نہیں دے سکتے، اور دنیا کے فلاسفر یہ جواب نہیں دے سکتے۔ اس کا جواب صرف اللہ ہی دیتا ہے، اور انبیاء کی زبان پر وہ اس کو ادا کرواتا ہے۔ اور ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ انبیاء کی زبان ہوتی ہے جو اللہ کے کلام سے مزین ہو کر لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتی ہے، اور انہیں آنے کا مقصد سمجھاتے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں، میں کیوں مر جاتا ہوں۔ تو میری آپ کی دوڑ وہ اللہ ہے۔ ففروا الی اللہ، میرے بندو اللہ کی دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف بھاگو۔ جتنا دوڑ لگاؤ گے اتنا منزل کے قریب ہوتے جاؤ گے، اور تمہارا مر جانا تمہاری منزل کو پا لینا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کی دوڑ لگاؤ گے، جتنا دوڑ لگاؤ گے اتنا اس سے دور ہوتے جاؤ گے، کیونکہ چیزیں تمہارے قریب آ رہی ہوں گی اور موت تمہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہوگی۔ ہر آنے والے دن میں تمہارے منصوبے نئے ہوں گے، لیکن ہر آنے والا دن تمہاری زندگی کی کتاب میں سے ایک ورق پھاڑ چکا ہوگا، اور تمہاری زندگی کے درخت پر سے ایک پتا توڑ چکا ہوگا، اور ادھر تم کہو گے اب میں اپنی منزل تک پہنچ چکا ہوں، اور ادھر قدموں تلے زمین پھٹے گی اور زیر زمین اولاد پہنچا دے گی، اور پھر کچھ دن کے بعد کسی کو یاد بھی نہ رہے گا کہ کوئی آیا تھا اور کوئی تھا، بلکہ نشان اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، اور سوائے ان کے جنہوں نے اللہ کو منزل اور مطلوب بنایا، باقی سب لوگ موت پر گھاٹا ان کو نظر آتا ہے۔ قیامت کے دن گھاٹا انہیں نظر آئے گا۔ قیامت کا ایک نام اللہ نے عجب رکھا ہے، ذالک یوم التغابن، دھوکے کا دن، فراڈ کا دن۔ کیا مطلب دھوکا، فراڈ؟ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو منزل بنا کے چلتے رہے، وہ سب قیامت کے دن کہیں گے ہائے ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا، ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا، ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا۔ ایک بڑی خلقت ہوگی جو یہ شور مچائے گی، ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا۔ تو اس آواز کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے نام کے ساتھ منسوب کر کے سورت اتار رہا ہے، سورت التغابن، اور اس دن لوگوں کی آواز کو ہم تک پہنچا رہا ہے
کہ ان لوگوں میں سے نہ بنو جو کہیں گے ہائے دھوکا ہو گیا، ہائے دھوکا ہو گیا، اور ہم کیا منزلیں بنا کر سفر کرتے رہے اور جانا کدھر تھا اور پہنچ کدھر گئے، لیکن جب زندگی کی شام ہو جائے پھر واپس آنے کی راہیں ختم ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، واپسی کے سارے راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ بھائیو، اللہ کو مطلوب بنا لو۔ انسان سب سے زیادہ کمزور ہے، اللہ سب سے زیادہ قوی ہے۔ انسان سب سے زیادہ محتاج ہے، اللہ سب سے زیادہ غنی ہے۔ انسان سب سے زیادہ ضرورت مند ہے، اللہ سب سے زیادہ بے نیاز ہے۔ اللہ کو پائے بغیر میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کہ میرے ضعف اس قوی سے دور ہوں گے، میری جہالت اس کے علم سے دور ہوگی، میری کمزوریاں اس کی طاقت سے دور ہوں گی، میری بھوک اس کے خزانوں سے مٹے گی، میرا فقر اس کے غنا سے مٹے گا، میرا بھٹکنا اس کے ہادی ہونے سے دور ہوگا۔ اللہ کے سوا دنیا کی کوئی طاقت کوئی طاقت وہ میرے زندگی کے مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ وہی جس نے مجھے بنایا، میں کچھ نہ تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اسلام آباد والو، وہ یاد ہے جب تم کچھ نہ تھے؟ کہ اللہ بھول گئے ہیں؟ کہا تو اب اپنے رب سے سن لو۔ الم يكن نطفة من مني يمنى، تم ایک گندا پانی تھے اچھلتا ہوا ٹپکتا ہوا، پھر کیا ہوا؟ ثم كان علقا، پھر ایک جونک بنا دی، فسوا، پھر ایسا بنایا اس کو، خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ تین اندھیروں میں اپنی تخلیق دیکھ، آنکھوں کا سائز کیسا برابر، کانوں کے سائز کیسے برابر، انگلیوں کی ترتیب انگوٹھے کا جدا ہو کے لگنا کیسا خوبصورت، جوڑوں میں گھومنے کی آگے پیچھے ہونے کا کہ نظام کو رکھنا کیسا خوبصورت، تیرے ہونٹ، تیرے مسوڑے، ان میں نکلنے والے دانت، اس کا نظام کیسا خوبصورت، ساری دنیا اکٹھی کر، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ کافر کہنے لگے دوبارہ زندہ ہوں گے، کیسے زندہ ہوں گے؟ ہاں تو میرے رب نے کیا کہا؟ تم کہتے ہو کیسے زندہ ہوں گے؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، تم کہتے ہو کیسے ہڈیاں جمع ہوں گی؟ تم کہتے ہو اذا كنا عظاما نخرا، وہ سیدھا پرانی ہڈیاں کون زندہ کرے گا؟ انا لمردودون فی الحافرہ، قبروں سے اٹھ کر کون آئے گا؟ او آباؤنا الاولون، جو پہلے مر گئے کیا وہ بھی زندہ ہوں گے؟ ہیہات لما توعدون، سب جھوٹ ہے، کوئی موت کے بعد زندگی نہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، موت کے بعد کچھ نہیں، وہ یہیں ناچ لو، گالو، بنا لو، جمع کر لو، جوڑ لو۔ آگے کون گیا اور کس نے دیکھا؟ جو گیا مٹی ہو گیا۔ تو میرے اللہ نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ تو کہتا ہے مجھے زندہ کون کرے گا؟ قادرین، میری قدرت دیکھنا، کیا؟ علی ان نسوی بنانا۔ یہ جو فنگر پرنٹ ہے پچھلی صدی کی ایجاد ہے، کہ یہ جو پرنٹ ہے یہ علم پچھلی صدی میں کھلا ہے کہ ہر انسان کی انگلی کے اوپر جو چھاپا ہے یہ دنیا میں اور کسی کا نہیں۔ 1400 سال پہلے کون جانتا تھا؟ پچھلی صدی کی ابتدا میں یہ علم انسان پر کھلا ہے کہ یہ چھاپا دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں۔ یہ آیت آج جتنی واضح ہوئی ہے اس وقت یہ واضح نہ تھی جس وقت یہ اتری تھی، کہ میرا رب آج کے انسانوں کو سامنے رکھ کر بتا رہا ہے کہ تو کہتا ہے مجھے کون زندہ کرے گا، میں تیری انگلی کے پوروں پر پرنٹ بھی تیرا ہی واپس کروں گا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تیرے پورے تیرے ہی ہوں گے، کسی اور کے نہیں ہوں گے۔ لگا لینا، انگوٹھا لگا کے دیکھ لینا، یہ پرنٹ تیرا ہی ہوگا، طارق جمیل کا ہوگا، اسماعیل کا نہیں ہوگا، سلیم کا نہیں ہوگا، تیرا اپنا ہوگا، یہ کسی اور کا نہیں ہوگا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا،
تیرے اپنے جسم کے اعضاء تو بہت بڑے بڑے ہیں، یہ پورے جس کو تم شیشے سے دیکھتے ہو، اس پر جو پرنٹ چھپا ہوا ہے، یہ بھی تیرا رب تیرا ہی تجھے واپس کرے گا۔ طاقت ہے طاقت۔ ہاں، ایک مچھلی کو بڑی نے کھایا، اس کو اس سے بڑی نے کھایا، اس کو اس سے بڑی نے کھایا، اس کو اس سے بڑی نے کھایا، پہلی مچھلی 10 مچھلیوں کے پیٹ میں چلی گئی، 10ویں مچھلی کو کنڈی ڈال کر اسلام آباد نے راول ڈیم سے پکڑا اور اگر اس نے بازار میں رکھا، بازار میں بک کر پھر اس کے 10 ٹکڑے ہوئے، 10 ٹکڑوں کو 20 آدمیوں نے کھایا۔ ان 20 آدمیوں نے روزانہ کتنا گوشت کھایا ہے، کتنی مچھلیاں کھائی ہیں، کتنی سبزیاں کھائی ہیں، یہ 20 آدمی 20 ملکوں میں جا کے مر گئے، ان کے پورے جدا ہو گئے، ذرے ذرے جدا ہو گئے۔ وہ مچھلی جس کو پہلی نے کھایا اور اس کو دوسری نے، تیسری، چوتھی، 5ویں، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، پھر 10ویں گئی 20 آدمیوں کے پیٹ میں، پھر ان 20 کے آگے 20 قبرستان بنے، پھر ان کو کیڑوں نے کھا لیا، پھر وہ کیڑے بھی مر گئے، پھر ان کی ہڈیاں بھی رل گئیں، پھر ہوا نے، پھر زمین نے کروٹ بدلی، نیچے کا اوپر کر دیا، اوپر کا نیچے کر دیا، پھر ہواؤں نے اسے بکھیر دیا، اڑا دیا۔ پھر جب قیامت کا دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا تو میرا رب اس مچھلی کو جب زندہ کرنے لگے گا تو کہاں کہاں وہ پھیل گئی، کدھر کدھر وہ بکھر گئی۔ ایک بکری یہاں ذبح ہوئی، بکرا ذبح ہوا، کھال اس کی لے گئے، یہ تاجر کھال کے اور اس کو انہوں نے بھیج دیا، ہالینڈ بھیج دیا، اٹلی بھیج دیا، وہاں جا کے اس کے جوتے بن گئے، آنتیں کوئی اور لے گیا، سری کوئی اور لے گیا، کلیجہ کوئی اور لے گیا، پھیپھڑے کوئی اور لے گیا، رانے کوئی اور لے گیا، دستی کوئی اور لے گیا، چھیچڑے بلیوں نے کھائے اور ہڈیاں کتوں نے اٹھائیں اور چھوٹے موٹے ذرے وہ چیونٹیوں نے کھا لیے، اور اس بکرے کو کھانے والے 30 آدمی تھے جو 30 قبروں میں جا کے سو گئے۔ اس کی کھال چلی گئی اٹلی میں، اس کے بال وہیں گئے، اس کے چھیچڑے وہاں کے کتے بلیوں نے کھائے اور اس کی بوٹیاں تم نے کھائیں، اس کی ہڈیاں کتوں نے کھائیں، اس کے ذرے چیونٹیوں نے کھائے، پھر سب تہے خاک سو کے اور سب برابر ہو گئے اور رل گئے اور مٹی میں مٹی ہو گئے۔ اور میرا اللہ وہ اللہ ہے جو ایسی کھربوں بکریوں کو الگ الگ کر کے اور ایسی کھربوں مچھلیوں کو الگ الگ کر کے اور ایسی کھرب مرغیوں کو الگ الگ کر کے اس کے ایک ایک ذرے پر نظر، ایک ایک ذرے پر نظر، ان سب کو جمع کرتے ہوئے کہے گا قوموا بامر اللہ، اٹھو اللہ کے امر کے ساتھ اور کوئی خطا نہ ہوگی، کوئی خطا نہ ہوگی۔ اٹھ کے بکری بولے یا اللہ میرے بال تو کسی اور کے مجھے لگا دیے، میری ٹانگ ایک چھوٹی ایک بڑی ہے، یا اللہ بکری کی ایک ٹانگ لگ گئی، بھیڑ کی دوسری ٹانگ لگ گئی۔ نہیں، ما کان ربک نسیا لا یضل ربی ولا ینسا، تیرا رب نہ بھولتا ہے نہ پھٹکتا ہے، نسیان سے پاک ہے، نسیان سے پاک ہے، ذوف سے پاک ہے، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ ان القوت للہ، تمہیں طاقت چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، تمہیں عزت چاہیے تو ان العزت للہ، عزت اللہ کے خزانوں میں، تمہیں رزق چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، یبسط الرزق لمن یشاء، تمہیں محبتیں چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، سیجعل لهم الرحمن ودا، تمہیں دشمنوں پہ فتح چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تمہیں آپس میں الفت و محبت اور برکتیں چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تمہیں دشمنوں پر رعب چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تمہیں اولاد چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، یمددکم باموال وبنین، تمہیں سرابی چاہیے، سرسبزہ چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ کون سی چیز ہے جو اللہ کے قبضے سے نکلی ہے؟ زمین اللہ کے قبضے سے باہر ہو، یا آسمان ہو، یا ہوا ہو، یا چاند سورج ستارے ہوں، یا پتھر پہاڑ ہوں، کون سی کائنات میں چیز ہے جو میرا رب خبر رہتا ہے؟ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان تیرے اللہ کی مٹھی میں ہے۔ پھر الگ الگ کہتا ہے وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کے لیے تیرے رب کا الگ حکم ہے۔ پھر زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الارض جميعا قبضته، زمین تیرے رب کے قبضے میں ہے۔ پھر پانیوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذي سخر البحر، سمندر تیرے رب کے تابع کیے ہوئے۔ پھر دریاؤں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وسخر لكم الانہار، دریا تیرے رب کے تابع کیے ہوئے ہیں۔
پھر جانوروں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. پھر میرا اللہ تعالیٰ نباتات کے بارے میں فرماتا ہے فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. پھر دودھ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے نُسْقِيكُم مِّن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا دَافِعًا لِلشَّارِبِينَ. میرا اللہ کون سی چیز ہے جو اللہ کی قدرت سے باہر ہے؟ ہواؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرسل الریاح مبشرات. بادلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر ان اللہ یزجی صحابہ. بارش کے قطرے قطرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا سببنا الماء صبا. زمین کے اندر پانی کے اترنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاسکناہ فی الارض وشققنا الارض شقا. یہ سب پھل پھول باغیچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا. کبھی خبر دیتا ہے کبھی چیلنج کرتا ہے أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کس نے آسمان اٹھایا کس نے زمین بچھائی. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. بارش کس نے برسائی فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ. خوبصورت باغ کس نے اگائے لگائے پھل پھول کون لے کے آیا. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا. ایک درخت تو اگا دو ایک پتا تو اگا دو ایک ڈالی تو اگا دو ایک دانہ تو بنا کے دکھا دو. الہ مع اللہ ہے کوئی اللہ کے سوا. الہ مع اللہ ہے کوئی اللہ کے سوا. نہیں کوئی نہیں اللہ کوئی نہیں. تو پھر لگے کرتا ہے بل ہم قوم یعدلون. تم اسلام آباد والے مجھے تو چھوڑ چکے ہو. ادھر کہتے ہو اللہ کا ہے سب کچھ ادھر مجھے یاد بھی نہیں کرتے ہو. امن جعل الارض قرارا. یہ کس نے زمین کو بچھایا اور قرار کی جگہ بنایا. کہاں سے یہ آ گیا زمین کا ٹکڑا. کہاں سے یہ قائد اللہ کی قدرت کا شاہکار قدرت کا شاہکار. وفی الارض آیات للموقنین. اس زمین میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے کہ ساری کائنات کے جتنے سیارے ہیں وہ یوں جا رہے ہیں اپنے اپنے مدار پر. زمین واحد سیارہ ہے جو سفر بھی کر رہا ہے اور گھوم بھی رہا ہے. کوئی سیارہ گھومتا نہیں دوڑتا ہے اپنے اپنے مدار پر دوڑ رہے ہیں ایک تناسب کے ساتھ دوڑ رہے ہیں. زمین واحد سیارہ ہے جو دوڑتا بھی ہے گھومتا بھی ہے. 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا ہے 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتا ہے. اگر میرا اللہ اور سیاروں کی طرح اس کے گھومنے کا امر واپس لے لے تو ایک طرف ہمیشہ دن رہے گا ایک طرف ہمیشہ رات رہے گی. جس طرف دن رہے گا وہ آگ بن جائے گا جس طرف رات رہے گی وہ برفستان بن جائے گا. اس ایک کو کون گھما رہا ہے؟ باقی تو سارے یوں جا رہے اور یہ یوں جا رہا ہے. یہ کیوں جا رہا ہے؟ یہ ایسے کیوں کرتا ہوا جا رہا ہے؟ اس کو گھمانے والا کون ہے؟ پھر 24,000 کلومیٹر پر ایکسیلریٹر کو فکس کرنے والا کون ہے؟ یہ 500 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جائے تو 24 گھنٹے کے دن 24 گھنٹے کی رات کی سردی سے مر جاؤ گے دن کی گرمی سے مر جاؤ گے. اللہ تعالیٰ اس کو 2,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دے. اس کو 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ گھومتی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھما دے 24,000 کلومیٹر اس کا گیند ہے اور یہ 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتی ہے. میرا اللہ اسے 2,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کر دے تو 6 گھنٹے کا دن ہو جائے گا 6 گھنٹے کی رات ہو جائے گی. نہ تم اپنا کام کر سکو گے نہ تم اپنا آرام کر سکو گے. اللہ اس کو 2,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی بجائے 500 کلومیٹر پر کر دے تو تم پھر 24 گھنٹے کا دن دیکھو گے تو جل کے مرو گے 24 گھنٹے کی رات دیکھو گے تو ٹھٹر کے مرو گے. کس نے 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر اس کو فکس کر دیا؟ نہ رفتار آگے جاتی ہے نہ پیچھے جاتی ہے. پھر اللہ نے اس کو 24,000 کلومیٹر فی کا اس کا قطر بنایا. اللہ اس کو 48,000 کلومیٹر فی گھنٹہ اس کو 48,000 کلومیٹر کا بنا دیتا تو اس کی اندر کی کشش گریوٹی دگنی ہو جاتی. پھر تم زمین پہ ایسے چلتے جیسے گارے میں پھنس کے چلتے ہو. تمہیں پاؤں اٹھانا مشکل ہوتا. تم ایسے کھینچ کے پاؤں اٹھاتے کھینچ کے. سارے اسلام آباد میں لوگ چل رہے ہوتے جیسے گارے میں پھنسے ہوئے ہوں اور قدم اٹھانا مشکل اور زور لگ رہے ہوں. اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو 6 گنا زیادہ کر دیتا
6 गुना इसका हुजम बढ़ा देता तो फिर 6 फुट का आदमी दुनिया में चूहे के बराबर कद कर सकता, कि उसकी कशिश उसको इतनी ताकत से खींचती कि वो कद भी ऊपर न ले जा सकता। इसको 24,000 किलोमीटर में उसकी रफ्तार को 1000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार में घुमाना, 66,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ाना, सूरज के गिर्द 19.5 करोड़ मील के दायरे में इसको भगाना, सूरज को इसके साथ साथ चलाना, जमीन के इसके साथ साथ चलाना। क्या जमीन खुद कर रही है या सूरज खुद कर रहा है? इसमें 9 करोड़ 30 लाख मील के फासले पर इसको फिक्स करके रखना, और हर 1 सेकंड के बाद जमीन 16 किलोमीटर सूरज से पीछे हटती है। अगर ये हर एक सेकंड के बाद 16 किलोमीटर में गलती से कह गया हूं, 3.8 सिर्फ 3.8 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर ये सूरज से यूं हटती है। अगर ये 3.5 हो जाए, 3.5 हो जाए तो आपकी जमीन जलना शुरू हो जाएगी, जलना शुरू हो जाएगी। सिर्फ 3 माइक्रोमीटर कम हो जाए, अगर 3 माइक्रोमीटर बढ़ जाए तो आपकी जमीन ठंडी होना शुरू हो जाएगी, ठंडी होना शुरू हो जाएगी। मुझे साइंस नहीं बतानी, एक लफ्ज की ताकत बतानी है। अब सुनो, अम्मन जअलल अर्द करारा, जमीन को रहने के काबिल किसने बनाया? अम्मन जअलल अर्द करारा, किसने बनाया? ये निजाम किसने बनाया, किसने चलाया? वजअल खिलालहा अनहारा, इसमें दरिया लेकर कौन आया? वजअल लहा रवासी, इसमें पहाड़ किसने गाड़े? वजअल बैनल बहरैन हाजिजा, कड़वे मीठे को जुदा किसने किया? अइलाहुम मअल्लाह, है कोई अल्लाह के सिवा? नहीं, कोई नहीं। कबल अक्सरुहुम ला यअलमून, लेकिन मुझे तो तुम भूल जाते हो, मुझे तो तुम भूल जाते हो। भाइयों, अल्लाह को अपनी मेराज बना लो। और अल्लाह को एक मानना बहुत आसान है मुसलमान के लिए, काफिर के लिए तो मुश्किल है, लेकिन मुसलमान के लिए अल्लाह को एक मानना बहुत आसान है। जिसने जिंदगी पर सजदा ना किया हो वो कहेगा सजदा अल्लाह को है। थोड़े लोग हैं देहाती, कोई कब्र पे गिर पड़ा है और कोई मजार पे गिरा पड़ा है, वो जानते नहीं हैं, उनको कोई बता दे तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि इंसान की फितरत में एक के आगे झुकना है, एक के आगे सर झुकाना है, वो सिर्फ अल्लाह है, वो सिर्फ अल्लाह है। मुसलमान को तौहीद में कभी शक नहीं पड़ा। मुसलमान को जो सबसे ज्यादा शक पड़ा है वो अल्लाह के रब होने में पड़ा है। ये सूद पे फैक्ट्रियां क्यों चली गईं? कि अल्लाह के रब होने का यकीन कमजोर हो गया। पालने वाला अल्लाह बाजार धोखे पे क्यों चला गया? फ्रॉड फ्रेब पे क्यों चला गया? हेरा फेरी पे क्यों चला गया? चोरी डाके पर क्यों चला गया? खोट मिलावट पे क्यों चला गया? वादे से फिर जाना, मुकर जाना, ये सब कुछ बाजार और ताजर क्यों कर रहा है? रब्बुल आलमीन का यकीन धुंधला गया है। सारा दिन झूठ बोलने वाला सजदा अल्लाह को करेगा, सूद में यहां तक धंसा हुआ सजदा अल्लाह को करेगा, सारा दिन डंडी मारने वाला सजदा अल्लाह को करेगा, लेकिन जब आएगा रब तो कहेगा रब है तो सही, पर क्या करें, पर क्या करें, पर क्या करें के साथ अल्लाह के यकीन की हर धज्जी बखेर देगा। इसलिए मेरे अल्लाह ने जब अपना तारुफ करवाया, जात को सिफात से जाना जाता है। तारिक जमील तो और भी कोई हो सकते हैं, जब साथ मौलवी लगेगा तो एक और शख्सियत हो जाएगी, डॉक्टर लगेगा एक और शख्सियत हो जाएगी, और साथ कोई ताजर का लकब लगेगा तो और शख्सियत हो जाएगी। जात सिफात से जानी जाती है। मेरे अल्लाह ने जब अपना तारुफ करवाया और कुरान की सबसे पहली सूरत को उतारा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह फातिहा, तो अल्लाह ने अपना जाती नाम चुना, अल्लाह। अल्लाह अल्लाह का एक ही नाम है, अल्लाह जाती। खुदा अल्लाह का नाम नहीं है, अल्लाह का नाम सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह कहा करो, खुदा न कहा करो। खुदा मैं ये नहीं कहता हूँ नाजायज है, क्योंकि उलमा इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े उलमा ने इस्तेमाल किया है, लेकिन ये मैं दावा करता हूँ कि खुदा अल्लाह का तर्जुमा नहीं है। जैसे गॉड अल्लाह का तर्जुमा नहीं है, और भगवान अल्लाह का तर्जुमा नहीं है, और ईश्वर अल्लाह का तर्जुमा नहीं है, और अवतार अल्लाह का तर्जुमा नहीं है, और देवता अल्लाह का तर्जुमा नहीं है। ऐसे ही खुदा ये अल्लाह की पूरी तर्जुमानी नहीं है। अल्लाह सिर्फ अल्लाह ही में समाता है कि उसने अपना नाम खुद ये हमें बताया है।
اللہ صرف اللہ ہی میں ادا ہوتا ہے. اللہ کی عادت ڈالو، اللہ بولو، اللہ لکھو، اللہ سنو. اس میں جو طاقت، جو مٹھاس ہے وہ اور کسی میں نہیں. یا جو اللہ کی صفات ہیں وہ اس نے خود میرے نبی نے بتائیں. ان للہ 99 اسما فمن احصاہ دخل الجنہ. اللہ کے 99 نام ہیں. یہ نہیں کہ صرف 99، یہ نہیں کہ صرف 99، بے شمار. جب اللہ لا محدود، اس کی ذات لا محدود، اس کی صفات لا محدود. ایک دعا سنو اللہ کے نبی کی. اللہم انی اسألک بکل اسم، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک. اللہ تیرے ان ناموں کے طفیل جو تو نے اپنے خود رکھے، او انزلتہ فی کتابک، تیرے ان ناموں کے طفیل جو تو نے کتاب میں اتارے، او علمتہ احدا من خلقک، تیرے ان ناموں کے طفیل جو تو نے اپنے خاص خاص بندوں کو سکھائے بتائے. او استاثرت بہ فی علم الغیب عندک، تیرے ان ناموں کے طفیل جو تو نے کسی کو نہیں بتائے، تیرے اپنے علم کے خزانوں میں وہ چھپے ہوئے ہیں. تو 99 اللہ کے کل نام نہیں ہیں، کل نام نہیں. اللہ کے لامحدود ناموں میں سے 99 اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں بتائے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الحسيب المقيت الكريم المجيب الباعث الشهيد الوكيل القوي الحكيم الودود الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ. یہ اللہ کے 99 نام ہیں جو ترمذی میں آتے ہیں اور ابن ماجہ میں کچھ نام فرق کے ساتھ ہیں. یہ ترمذی کی روایت میں ہیں. اور جب تم کہتے ہو نا اللہم، تم کہتے ہو نا اللہم، تو تم اللہ کے سارے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو. جب کہتے ہو نا اللہم، تو یہ اللہم، یہ جو میم کا لفظ ہے، میم کا جو لفظ ہے، یہ اللہ کے تمام ان 99 صفاتی نام کو جوڑ کر تمہاری زبان سے کہلواتا ہے. اللہم ہے اللہم، یا خدا نہیں، اللہم اللہم اللہم، جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، جو اللہ کے محبوب نے بتایا ہے. لفظ اللہ میں ایک اور عجب صفت خصوصیت ہے، لفظ میں سے حرف نکالو لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے. مثلا طارق ہے، طارق رات کو آنے والا، طارق رات کو آنے والا. اس کی تا ہٹا دو تا تو بن جاتا ہے ارق، ارق کا مطلب ہے بے قرار رہنے والا ہے. اس کی الف ہٹا دو تو ترق، کھٹکھٹانے والا. جی اس کی قاف ہٹا دو ترا، کسی چیز کا طاری ہو جانا. حرف ہٹتا گیا مطلب بدلتا گیا. لیکن اللہ واحد نام ہے جس کے حرف ہٹا دو یا سارے ہٹا دو اللہ ہی پر اس کی دلالت رہتی ہے، کوئی مطلب نہیں بدلتا. اللہ ہے، یہ میں نے لکھا اللہ. اس کا پہلا الف ہٹا دو، یہ الف ہٹا دو، یہ الف، یہ لام، یہ ہا. اس کا یہ الف ہٹا دو تو پیچھے بچ گیا للہ. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کہتی ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اس کا اگلا لام ہٹا دو تو پیچھے بچ گیا لہو. تو اللہ کی کتاب کہتی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اس کا آخری لام ہٹا دو تو پیچھے بچ جاتا ہے الہ. تو اللہ کی کتاب کہتی ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. اب اگلا کام کرو، الف بھی ہٹا دو، لام بھی ہٹا دو، اگلا لام بھی ہٹا دو، صرف ہا کی آواز باقی رکھو تو وہ بھی اللہ ہی پر دلالت کرتی ہے. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. اللہ لا الہ الا ہو. تو ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ اور للہ بھی اللہ اور اللہ اللہ. تو میں مفتی نہیں کہ فتویٰ دوں کہ بھئی خدا کہنا ٹھیک نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے، لوگ علماء نے بھی لکھا ہے، لوگ بھی کہتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں
خدا اللہ کی ترجمانی نہیں ہے، ادھوری ترجمانی ہے، ادھوری۔ اللہ کا لفظ اللہ کی پوری ترجمانی ہے۔ تو اپنی زبانوں کو اللہ کا خوگر بناؤ۔ تو مسلمان کو سب سے زیادہ جو دھوکہ لگتا ہے وہ رب العالمین سے دھوکہ لگتا ہے۔ سود کیوں چلا؟ رب العالمین میں شک پڑ گیا۔ جھوٹ کیوں چلا؟ رب العالمین میں شک پڑ گیا۔ دکان کے پیچھے نماز کیوں چھوٹی؟ رب العالمین کا شک پڑ گیا۔ ترازو نے غلط کیوں تولا؟ رب العالمین کا شک پڑ گیا۔ وعدے سے کیوں مکر گیا؟ رب العالمین کا شک پڑ گیا۔ بینکوں میں کیوں جا پھنسا؟ رب العالمین کا شک پڑ گیا۔ اس لیے اللہ نے کہا تم تو سنو میرے بندو، تمہارے لیے کتاب اتار رہا ہوں۔ الحمدللہ، میں اللہ ہوں۔ اللہ کون؟ اللہ جو ہر تعریف کا مالک ہے۔ کون؟ اللہ رب العالمین، جو کل کائنات کا پالنے والا ہے، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اول آخر انسان، جنات، زندہ مردہ، مرد عورت، بوڑھے جوان، اگلے پچھلے، نئے پرانے، عرب عجم، کالے گورے، سارے کے سارے خشک تر جمع ہو کر ہاتھ اٹھاؤ، جھولیاں پھیلاؤ، زور سے پکارو، آہستہ پکارو، دل میں پکارو، اشاروں سے پکارو، اور سب اللہ سے مانگو، اور پھر اللہ تم سب کا چاہا تمہیں پورے کا پورا دے دے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے میرے خزانوں میں قطرے کے برابر کمی نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ ہاں، الوہیت میں بھی شک پڑتا ہے جب نماز نہیں پڑھی جاتی، تو اس کے معبود ہونے کا یقین کمزور ہو گیا۔ لیکن یہ کمزور یقین والا جب بھی سجدہ کرے گا تو کرے گا اللہ کو۔ 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، کوئی زبان سے کہے گا، کوئی دل سے کہے گا یا اللہ تیری نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب وہ دکان پر بیٹھے گا تو کہے گا روٹی کہاں سے کھاؤں۔ تو یہاں رب 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 کی پکار ہے۔ قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قرآن ختم ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ رب سے شروع کر کے رب پہ ختم کر رہا ہے کہ میں ہی پالتا ہوں، میں ہی پالتا ہوں، میں ہی پالتا ہوں۔ تمہارے کام دھندے یہ تیرے اور میرے درمیان حائل ہوتے ہیں، انہیں بیچ میں سے ہٹاؤ، میرے امر پر تجارت کر۔ میرے کوئی روکا تھوڑا ہے تجارت سے، یا زراعت سے، یا حکومت سے، یا نوکری سے، یا ناپ تول سے، روکا تھوڑا ہی ہے کہ نہیں، میں رب ہوں، میں رب ہوں۔ میرے رب ہونے پر یقین کر کے قدم اٹھا۔ پیسے کا غلام نہ بن، نفع کا غلام نہ بن، تجارت کا غلام نہ بن، جو کہہ دیا وہ کر۔ رزق اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ نماز میں الحمدللہ رب العالمین، ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین، رکوع میں سبحان ربی العظیم، رکوع سے کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد، سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی۔ اتنی دفعہ اللہ کہلاتا ہے، کہو میں پالتا ہوں، کہو میں پالتا ہوں۔ رب اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے۔ لیکن چونکہ اس کے پیچھے طاقت اور محنت اور ایمان کی روشنی نہیں ہے، تو ملازم پیشہ کہتے ہیں رشوت کے بغیر گھر نہیں چلتا، تاجر کہتے ہیں سود کے بغیر تجارت نہیں چلتی، اور یہ ناپ تول والے کہتے ہیں ڈنڈی مارے بغیر بچت نہیں ہوتی، ملاوٹ کرنے والے کہتے ہیں کھوٹ کے بغیر پیسہ ہاتھ میں نہیں آتا۔ یہ سارے کا سارا جو نظام ہٹا ہے، یہ ایک صفت سے نظر ہٹی ہے، رب رب رب، پالنے والا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ زمین آسمان تیری نہ مانتے تو کیا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک جانور چھوڑتا زمین آسمان کو نگل جاتا۔ زمین آسمان کتنا بڑا منہ ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ وہ جانور کدھر ہے؟ وہ جانور کدھر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی مرجن من مروجی، میری چراگاہوں میں چر رہا ہے۔ تو وہ چراگاہ کتنی بڑی ہوگی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ این ذالک المرج، وہ چراگاہ کہاں ہے جو اتنی بڑی بلا چل رہی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا فی علم من علومی، وہ میرے علم غیب کے خزانوں میں ہے، تم تک وہ علم نہ پہنچا ہے نہ پہنچایا جائے گا۔ رب اللہ ہے۔ ابو الحسن جنگل میں تھے رحمت اللہ علیہ، پیاس لگی، پانی کا کنواں ڈھونڈ لیا،
دیکھا تو پانی بہت نیچے، تو انہوں نے اپنی پگڑی کھولی اور جوتا اتارا اور جوتے کو پگڑی کے ساتھ باندھا اور نیچے لٹکایا، تو پانی تک جوتا نہیں پہنچ پایا، تو پریشان ہو کے بیٹھ گئے اب کیا کروں۔ اتنے میں ایک ہرن آیا دوڑتا ہوا، تو اس نے پہلے یوں نیچے دیکھا، پانی بہت نیچے، پھر یوں دیکھا، یوں دیکھنا تھا، پانی ابلتا ہوا اوپر چڑھتا آیا چڑھتا آیا چڑھتا آیا اور لبا لب منڈیر کے ساتھ لگ گیا۔ ہرن نے پانی پیا، ابو الحسن رحمت اللہ علیہ نے بھی پیا، پھر ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ایک جانور کے لیے پانی اوپر کیسے چڑھایا۔ تو ان کو غیب سے آواز آئی، تو نے رسی اور ڈول کو ڈھونڈنا چاہا اور ہرن نے مجھے پکارا، ہرن نے مجھے پکارا۔ اور جو اللہ کو پکارتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ بھائیو، میرے اور میرے رب کے درمیان جو سب سے بڑی چیز رکاوٹ ہے وہ معیشت ہے، معیشت، اور رب اللہ ہے۔ ایک اور سنو، سلیمان علیہ السلام کے کہنے لگے یا اللہ تو نے مجھے اتنی بڑی حکومت دی، میں تیری مخلوق کی دعوت کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تیرا کام تو ہے نہیں۔ کہا نہیں یا اللہ تو نے اتنا کچھ مجھے دیا ہے، 1 سال میں تیری مخلوق کو روٹی کھلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا کام نہیں۔ کہا اچھا چلو ایک مہینے کی اجازت دے دو۔ کہا یہ تیرا کام نہیں ہے۔ کہا اچھا 1 ہفتے کی اجازت دے دو۔ کہا یہ تیرا کام نہیں ہے۔ کہا اچھا 1 دن کی اجازت دے دو۔ کہا اچھا اجازت۔ تو جنات کو حکم ہوا، کھانے پکنے شروع ہوئے اور میلوں میں جا کر کھانے کا دسترخوان سجا لگا۔ اور جب سلیمان علیہ السلام جیسے طاقتور حکمران، جنات تابع، ہوائیں تابع، اور کائنات کی ہر شے پر اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت قائم فرما دی تھی، تو جب وہ مطمئن ہو گئے کہ میں نے سب کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، تو کہنے کہ یا اللہ بھیج اپنی مخلوق۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس کو بھیجوں، پانی والے کہ زمین والے؟ تو دور والوں کو پہلے کھلاتے ہیں ہم بھی، اور نزدیک والوں کو بعد میں کھلاتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا پہلے پانی والے کھا لیں، پھر زمین والوں کو بعد میں کھلا دوں گا۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو ایک مچھلی نے سر نکال، مچھلی ویسے تو پانی سے نکلے تو مر جاتی ہے، لیکن اللہ آج اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے، تو مچھلی نے سر نکالا۔ کہا حضرت آج ہم آپ کے مہمان ہیں۔ کہا نہیں تم نہیں، سارے ہی ہو۔ کہا پہلے میں تو فارغ کر لو، مجھے تو فارغ کر لو پہلے، کہنے پہلے مجھے تو فارغ کر لو۔ اب مچھلی نے ایک طرف سے شروع کیا کھانا، سالن روٹی نہیں، دیگاں وچے، دیگیں بھی اندر، چمچے بھی اندر، ڈونگے تو ہوتے نہیں تھے، یا ڈونگے تو آج کل بخل کی نشانی ہے، تو چمچے بھی اندر، پراتے بھی اندر، دیگیں بھی اندر، ہپ ہپ ہپ۔ سلیمان علیہ السلام دانتوں میں انگلیاں دبائے کھڑے، دیکھا اے کی بڑی میرے نال، سارا دسترخوان بمیج برتن